بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ تمام آپشنز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، یمن کے وزیر دفاع نے خبردار کر دیا۔ یمن کی قومی نجات حکومت کے وزیر دفاع محمد العاطفی نے ایک تقریر میں کہا ہے کہ اس ملک کے لیے کوئی ریڈ لائن نہیں ہے اور کسی بھی صورتحال کا وقوع پذیر ہونا ممکن ہے۔ العاطفی نے یمن کے فوجی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام آپشنز اور ممکنہ مفروضوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگی آمادگی رکھتے ہیں اور یہ کہ ہمارے اسٹریٹجک ہتھیار دفاعی صلاحیت کے حامل ہیں، نیز ان کی رینج دشمن کی توقع سے کہیں زیادہ ہے۔ القسام بریگیڈز کی بڑی کارروائی، 40 صہیونی جہنم واصل۔ غزہ کے شمال میں واقع جبالیہ میں فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈز نے اس عمارت کو جوابی کارروائی کے طور پر نشانہ بنایا جہاں یہ صہیونی فوجی جمع تھے۔ القسام بریگیڈز نے اس طرح غزہ کی الفتح والدریج علاقوں میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والی صہیونی فوجی گاڑیوں کو راکٹ حملوں کا نشانہ بنایا، جس میں صہیونی حکومت کی 9 فوجی اور بختربند گاڑیاں تباہ ہو گئیں اور صہیونی فوجیوں کو خاصا جانی و مالی نقصان پہنچا۔ بھارت نے 3 جنگی بحری جہاز بحیرہ عرب میں تعینات کر دیے۔ بھارت نے اپنے مغربی ساحل کے قریب تجارتی بحری جہاز پر مبینہ ڈرون حملے کے بعد 3 جنگی بحری جہاز بحیرہ عرب میں تعینات کر دیے ہیں۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق قبل ازیں بھارتی بحریہ کی دھماکہ خیز مواد کو ناکارہ بنانے والی ٹیم نے لائبیریا میں رجسٹرڈ MVQ پلوٹوں کی ممبئی بندرگاہ پر آمد پر اس کا تفصیلی معائنہ کیا۔ حماس اور اسلامی جہاد غزہ نے مستقل جنگ بندی مسترد کر دی۔ حماس اور اس کی اتحادی مزاحمتی تحریک اسلامی جہاد نے مصر کی طرف سے سامنے لائی گئی اس پیشکش کو مسترد کر دیا کہ حماس غزہ کی جنگ سے دستبردار ہو جائے تو اس کے بدلے میں مستقل جنگ بندی کی جا سکتی ہے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ بات مصری سیکیورٹی سے متعلق 2 مختلف ذرائع نے بتائی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے یرغمالیوں کے خاندانوں سے مزید وقت مانگ لیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے انکشاف کیا ہے کہ غزہ میں 2.5 ماہ سے جاری شدید جنگ میں ابھی مزید شدت پیدا کرنا ہوگی تاکہ دباؤ بڑھا کر یرغمالیوں کو رہا کروایا جا سکے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم جنگی دباؤ بڑھائے بغیر یہ کام جلد ممکن نہیں بنا سکتے۔ میں نے اس سلسلے میں کمانڈروں سے بھی بات چیت کی ہے، ان کا جواب بھی یہی تھا کہ انہیں یہ مشن مکمل کرنے کے لیے ابھی مزید وقت چاہیے ہوگا۔ روس نے تیل کی ترسیل میں مزید اضافہ کر دیا۔ روسی سرکاری پائپ لائن ٹرانسپورٹ کمپنی کے CEO نے کہا ہے کہ روس نے اس سال چین اور بھارت کو تیل کی ترسیل میں تیزی سے اضافہ کر دیا ہے۔ بین الاقوامی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چین کے کسٹم کے اعداد و شمار کے مطابق روس نومبر میں چین کا سب سے بڑا خام سپلائی کرنے والا ملک ثابت ہوا ہے۔ امریکہ نے اپاچے ہیلی کاپٹرز کے لیے اسرائیلی درخواست مسترد کر دی۔ اسرائیلی اخبار کا دعویٰ۔ ایک اسرائیلی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے اپاچے ہیلی کاپٹرز کے لیے اسرائیلی درخواست کو مسترد کر دیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے جنگی ہیلی کاپٹروں کی اسرائیلی درخواستوں کو مسترد کر دیا ہے۔ اسرائیل کے عبرانی اخبار نے رپورٹ کیا ہے کہ واشنگٹن نے اپاچے ہیلی کاپٹر حاصل کرنے کے تل ابیب کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ اسرائیل غزہ میں اپنی وحشیانہ جنگ جاری رکھنے کے لیے امریکہ سے مزید اپاچے ہیلی کاپٹرز کی درخواست کر رہا تھا۔ روس نے یوکرین کے اہم اسٹریٹجک شہر پر قبضہ کر لیا۔ روس نے اہم یوکرینی شہر ماریانکا پر قبضے کا دعویٰ کر دیا ہے جسے کیف نے مسترد کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق روس نے اتوار کو کہا تھا کہ اس کی افواج نے یوکرین کے مشرق میں ماریانکا پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے، تاہم کیف کی فوج نے ماسکو کے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین کے فوجی اب بھی تباہ شدہ قصبے کی حدود میں موجود ہیں۔
غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف امریکی مظاہرین پینٹاگون چیف کے گھر کے سامنے پہنچ گئے۔ ورجینیا میں فلسطینی حامی مظاہرین نے امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کے گھر کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے فلسطین آزاد کرو کے نعرے لگائے اور اسرائیلی جرائم کے لیے مزید امداد نہ دینے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی فوج کا اپنے مزید 2 فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں اپنے مزید 2 فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف سامنے آ گیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے بتایا ہے کہ غزہ میں جھڑپوں کے دوران مزید 2 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ غزہ میں زمینی آپریشن کے دوران مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 160 ہو چکی ہے۔ ایران نے جاپانی ٹینکر پر ڈرون حملے کا امریکی الزام مسترد کر دیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ ہفتے بھارتی ساحل کے قریب سمندر میں جاپانی ٹینکر پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ ڈرون حملے کے نتیجے میں جہاز میں آگ لگ گئی تھی، جبکہ جہاز کا عملہ محفوظ رہا۔ جہاز پیر کو ممبئی کے ساحل کے قریب پہنچا، جہاں بھارتی نیوی ٹیم نے معائنہ کیا۔ ٹیم نے ابتدائی رپورٹ میں ٹینکر پر ڈرون حملے کی نشاندہی کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے ابتدائی طور پر جاپانی ٹینکر پر حملے کا الزام ایران پر عائد کیا تھا۔ غزہ پر بمباری سے مزید 250 شہید۔ رام اللہ میں خاتون فلسطینی سیاستدان گرفتار۔ مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں اسرائیلی فورسز نے چھاپہ مار کارروائی کر کے فلسطینی سیاستدان خالدہ جرار کو گرفتار کر لیا۔ اعلیٰ وزیر اسرائیلی فوج نے مغازی مہاجرین کیمپ پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 70 فلسطینی شہید ہو گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی بمباری سے کل 250 فلسطینی شہید ہو گئے۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں رواں ماہ سردی کا 72 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بیجنگ میں مسلسل 9 دن درجہ حرارت -10 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے رہا۔ 1951 کے بعد سے پہلا موقع ہے جب بیجنگ میں -10 درجہ حرارت 9 دن تک برقرار رہا۔ اسرائیل کا دمشق پر حملہ، ایرانی بریگیڈیئر شہید، قیمت چکانا ہوگی، تہران نے خبردار کر دیا۔ اسرائیل نے المغازی البریج پناہ گزین کیمپوں پر فضائی حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 12 گھنٹے کے دوران 250 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ سڑکیں تباہ، گھروں کو نشانہ بنایا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملے میں شہید اور زخمی ہونے والوں کی دیر البالہ کے الاقصی ہسپتال منتقل کیا گیا۔ چین کے پہلے مقامی کروز بحری جہاز ڈورے میجک سٹی نے تجرباتی سفر شروع کر دیا۔ دیو ہیکل مسافر بحری جہاز نے 1300 افراد پر مشتمل عملے کی ٹیم اور تجرباتی سفر کے لیے مختلف ممالک سے مدعو کیے گئے مسافروں کے ہمراہ شنگھائی سے لنگر اٹھا لیا۔ ایک روزہ تجرباتی سفر مکمل کرنے کے بعد جہاز 1 جنوری کو پہلا تجارتی سفر شروع کرے گا۔ جاپان اور امریکہ کے نئے سال کے آغاز پر پیٹریاٹ میزائل ڈیفنس سسٹم کے میزائلوں کی امریکہ منتقلی پر مشاورت۔ جاپان اور امریکہ نے نئے سال کے آغاز میں جاپانی مسلح افواج سے پیٹریاٹ میزائل ڈیفنس سسٹم کے میزائلوں کی امریکہ منتقلی پر مشاورت شروع کر دی۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق سب سے پہلے PAC-2 میزائلوں کی فراہمی کو مربوط کرنے کا منصوبہ ہے، جو بنیادی طور پر ہوائی جہاز اور کروز میزائلوں کو روکنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل، PTI کو بلہ واپس مل گیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا انٹرا پارٹی انتخاب کالعدم قرار دینے کا فیصلہ معطل کر دیا، جس کے بعد PTI کو بلے کا نشان واپس مل گیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس کامران حیات نے درخواست پر سماعت کی۔ PTI کی جانب سے درخواست میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کرنے کی استدعا کی گئی، جسے منظور کر لیا گیا۔ عام انتخابات، نون لیگ کے قائد نواز شریف کے NA 130 سے کاغذات نامزدگی منظور۔ مسلم لیگ نون کے رہنما بلال یاسین نے پارٹی قائد نواز شریف کے NA 130 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، جنہیں منظور کر لیا گیا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد رہے گا، محکمہ موسمیات۔
شمالی علاقوں میں موسم سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ بلائی سندھ میں رات کو دھند چھائے رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں موسم سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ شاہ محمود قریشی 15 روز کے لیے نظر بند۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو 15 روز کے لیے نظر بند کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے شاہ محمود قریشی کی نظر بندی کے احکامات جاری کر دیے۔ سی پی او کی ایڈوائس پر کمشنر راولپنڈی نے شاہ محمود قریشی کے 3 MPO آرڈر جاری کیے ہیں۔ بجلی مزید 4.66 روپے مہنگی ہونے کا امکان، صارفین پر 36 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ بجلی کی قیمت میں ایک بار پھر اضافے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، جس سے صارفین پر 36 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے بجلی کی قیمت میں 4 روپے 66 پیسے فی یونٹ اضافے کے لیے درخواست نیپرا میں جمع کروا دی ہے، جس پر نیپرا آج سماعت کرے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔